بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ خان صاحب کو بڑے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو بڑے دردناک ماحول میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں خان صاحب نے اپنے وکلاء کو بتایا ہے کہ جس کنڈیشن میں یا جس انوائرمنٹ میں مجھے رکھا جا رہا ہے تو اس میں کسی جانور کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور مسلسل اس شخص کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹرز نے کہا جو ان کے ذاتی معالج تھے ان کو ملاقات کے لیے جب بھیجا گیا تو ان سے ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، ان کو چیک اپ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اس وقت خان صاحب کو بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کی بنیادی بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم خان صاحب کو اس بات پہ مجبور کر دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے ہیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خان صاحب کی منتیں کر کے تھک گئے اور خان صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو منائیں، اور خان صاحب کو اگر ٹارچر کرنا پڑے تو ان کو ٹارچر کریں، ان کو فزیکلی ٹارچر کرنا پڑے تو کریں، مینٹلی کرنا پڑے تو کریں، ان کی بیوی اٹھا لیں، مشرف بیوی کو اٹھا لیں اور ان کو جیل میں رکھیں، ان کو ٹارچر کریں، اور بھی بہت سارے طریقے اپنائے گئے، لوگوں کو مارا گیا، ان کو چھڑایا گیا، پارٹی چھوڑی۔ اکیلا ایک وقت ایسا تھا کہ خان صاحب اکیلے رہ گئے تھے۔ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ خان صاحب کو کسی طرح سے اپنے سامنے جھکائیں اور خان صاحب کو سرنڈر کرنے کے اوپر مجبور کر دیں، لیکن پٹھان کا بچہ تھا اور ہمیشہ حالات کے ساتھ لڑنے کو اس بندے نے ترجیح دی اور کوشش کی کہ وہ حالات کا سامنا کرے گا اور حالات کے ساتھ فائٹ کرے گا۔ یہی چیز ہے جو خان صاحب کو اس وقت عوام میں پاپولر کرتی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے جی حالات کا مقابلہ کیا، اب خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا گیا اس سے خان صاحب کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور خان صاحب کو پیٹ کی بیماری کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ خان صاحب کچھ بھی کھاتے ہیں تو ان کو الٹی آ جاتی ہے، اور ان کا جو سیل ہے جس میں رکھا گیا ایک ہفتے سے اس میں مسلسل ایک ہفتے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اور وہاں پہ بجلی تک نہیں دی گئی، ان کو کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خان صاحب جو ہے وہ جھک جائیں گے؟ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، جب پہلے خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا تو یہی رویہ اختیار کیا گیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید خان صاحب اب جھک جائیں گے، لیکن خان صاحب نے جھکنے سے انکار کر دیا، سرنڈر سے انکار کر دیا۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے، اب نواز شریف صاحب تو تھک گئے ہیں، پہلے ایک حکومت کی طرف سے ٹارچر کیا گیا تھا، اور مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو اپنے سامنے جھکایا جائے، کچھ بھی ہو جائے خان صاحب جو ہے وہ سرنڈر کرے، خان صاحب ہمارے سامنے جھکے، خان صاحب ہم سے بھیک مانگے کہ خدا را ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے سامنے جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں عوام کے مفادات کا اور ملکی مفادات کا کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا، میں قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ لوگوں کے سامنے تو میں جھک بھی نہیں سکتا، چاہے مار دیں اور چاہے آپ مجھے 100 سال بھی اگر آپ جیل میں رکھیں تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، میں مینٹلی طور پر بھی اس چیز کے لیے تیار ہوں، فزیکلی طور پر بھی اس چیز کے لیے تیار ہوں، اگر میں مر بھی جاؤں جیل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا، اپنے ملک کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اپنا ملک چھوڑ کے باہر نہیں جانے والا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے خان صاحب کو ایک تو پاپولیرٹی دی ہے، پھر جس طرح خان صاحب کے لیے عوام نکلی، پھر جس طرح 2024 کا الیکشن ہوا، عوام نے خان صاحب کو ووٹ دیا، خان صاحب کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے، خان صاحب کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے ان کو بغیر کمپین کے جس طرح عوام نے ووٹ دیا ہے، اور جتنی بڑی تعداد میں عوام پھر لانگ مارچز میں نکلی ہے، عوام نے جانے دی ہیں، تو اس چیز نے خان صاحب کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اب مسلسل اس کے جیل کا جس سیل میں اس کو رکھا گیا ہے وہاں بجلی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے خبریں آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کا جو کھانا ہے وہ انتہائی گندا دیا جا رہا ہے، کھانا گندا دیا جا رہا ہے، وہ کھاتا ہے تو الٹی آ جاتی ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت باہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت کے اوپر کہ ہم اپنے ڈاکٹرز بھیج کے خان صاحب کا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں۔
کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور جس طرح ان کے خلاف باتیں کی گئی، جس طرح بتایا گیا، تو اب تو خان کی جان کو خطرہ ہے جیل کے اندر، اور پہلے بھی اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ خان نے خود یہ بات بتائی کہ مجھے اتنا زیادہ فزیکلی تو ٹارچر نہیں کیا گیا، لیکن مینٹلی مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا۔ مینٹلی کیا ٹارچر تھا؟ کسی کے ساتھ بات نہ کرنے دینا، اور ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اس کو سیل سے باہر جانے کی اجازت ہو، پھر سیل میں کھانا نہ ہو، پھر وہ بندہ اکیلا ہو، جگہ اتنی ہو کہ بندہ سو بھی نہ سکے اچھی طرح سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خان صاحب کے لیے، خان صاحب کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے ہیں، اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے حکومت کو؟ ترمیم بھی ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے اوپر وہ ظلم کریں یا خان صاحب کو اتنی بربریت کا نشانہ بنائیں۔ دراصل جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے بولا تھا کہ یار کسی بھی طرح سے خان کو چکاؤ اپنے سامنے اور ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کا بھائی آپ جب چاہے بن سکتے ہیں، یا آپ اگر چاہیں تو آپ کی مرضی کے آپ ہی فیصلے ہو رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کسی بھی طرح سے خان صاحب کو چھکائیں۔ تو بالواسطہ طور پہ اگر خان صاحب پیپل پارٹی، نون لیگ یا حکومت کے خلاف حکومت کے سامنے سرنڈر کرتے تو یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سرنڈر کرنا تھا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ حکومت کو خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے، اور انہوں نے بطور ویپن یوز کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے حکومت گورنمنٹ کو خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے۔ لیکن خان صاحب نے ماننے سے بالکل جب انکار کر دیا تو نواز شریف بیٹھ کے تھک گئے تھے کہ یار کوئی اچھی خبر نہیں آنے والی، مذاکرات وہ شخص کر نہیں رہا ہمارے ساتھ، تو خدا را ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، اسی میں ہی کریں گے۔ تو انہوں نے باہر کا راستہ اختیار کیا اور وہ پھر باہر چلے گئے۔ اب جو ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اس وقت جو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، حکومت کے ساتھ لڑو، حکومت کے ساتھ بیٹھو، بات کرو، مذاکرات کرو، لڑو، وہ تمہارا کام ہے، لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ تو خان صاحب اس وقت اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھائی تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، حکومت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جن لوگوں نے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جن لوگوں نے عوام کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تو اب ہم سب کو لے کے پکڑیں گے۔ آپ خان کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو جو ہے وہ ان کو پکڑوں گا، عوام تک ان کا حق پہنچاؤں گا۔ تو اسی بات کے اوپر ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے۔ پہلے کچھ کوششیں کی گئی تھیں، ایک دفعہ مذاکرات کے قریب بھی پہنچ چکے تھے، لیکن خان صاحب نے مذاکرات صرف اس شرط پہ کرنا چاہے کہ فوراً عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے، عوامی نمائندے جتنے بھی نمائندگان جو نامزد ہو گئے ہیں یا جو نہیں ہوئے، جن کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ظلم کیا گیا، عوام کے ووٹ چوری کیے گئے، تو ان لوگوں کو اپلایا جائے۔ خان صاحب کی یہ کوشش ہے، یہ جو پوائنٹ تھا، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے ماننے سے انکار کیا تو خان صاحب نے بات کی کہ بھائی مجھے کون سا جو ہے وہ بالا کتا کاٹ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکوں؟ مجھے عوام نے اتنی زیادہ پاور دی ہے، اتنی زیادہ پاپولیرٹی دی ہے، طاقت دی ہے، میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بھی میں آپ کے سامنے جھک جاؤں؟ تو یہ جو چیز تھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو غصہ دلایا، اور پھر انہوں نے جب حکومت نے ہاتھ کھڑے کرتے بھی بھائی بس اب ہم خان صاحب کے اوپر جتنا بھی ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو ہمارے قابو میں نہیں رہا۔ تو اب براہ راست یہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے یا مینٹلی ٹارچر کیا جائے، یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کسی بھی طرح سے ہمارے سامنے سرنڈر کریں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ خان تو باہر آ رہا ہے، یہ تو ایک کلیئر بات ہے، ود ان 6 months میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، خان صاحب باہر آنے والا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خان تو باہر آنے والا ہے، کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ مذاکرات ہو جائیں، خان ان کو مارے، پیپل پارٹی کو پکڑے، نون لیگ کو پکڑے، MKM کو پکڑے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو ہے پیچھا چھوڑ دیں۔ لیکن اس بندے نے اب انکار کر دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، ہر اس شخص کو میں پکڑوں گا، ہر اس شخص کے خلاف میں لڑوں گا جس نے ووٹ بینک کو ہمارے ووٹ بینک کو چوری کیا ہے، عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے اتنے زیادہ ظلم کیا ہے، لوگوں کے گھروں سے مائیں اٹھائیں، بچے اٹھائے اور ان کی بیٹیاں اٹھائیں، اور پھر ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی، اور جس طرح سے یہ پھر سینٹ کا الیکشن ہوا، پھر وہاں اپنا یہ ترمیم جو ہوئی ہے، جس طرح سے اس میں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا گیا، اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں خان صاحب نے کہا ہے میں ان کا پیچھا کروں گا، میں ان کو پکڑوں گا۔
تو اس بات پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر ایک عمران خان صاحب کے اوپر ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، جس میں ان کو فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، اور امید ہے خان صاحب ڈٹا رہے گا۔ وہ مر تو سکتا ہے لیکن قوم کے مفادات کا، قوم کے جو مفادات ہیں، جو ملک کے جو مفادات ہیں، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ ناظرین، کوشش یہی ہے باہر جو قیادت ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن مذاکرات جو ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتے جب عوامی مینڈیٹ عوام تک نہیں پہنچایا جاتا، عوامی نمائندگان تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ تھی خان صاحب کے حوالے سے نئی اپڈیٹ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔